बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार अहमद साकी। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पढ़ लिख कर अपने आप को ज़ाया ना करें। यानी आपने बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाई नहीं किया, यानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, आपने ग्रेजुएशन नहीं की या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की या मास्टर या फिलॉसफी या आगे आप पीएचडी तक नहीं भी गए, आपने सिंपल मैट्रिक्स या एफए या बीए किया है या आपने इंटर तक ही किया है, तो फिर भी अपने आप को ज़ाया मत करें। ज़ाया करने से मुराद कि आपने अगर इंटर तक पढ़ा या सिंपल बीए किया या ग्रेजुएशन किया है और आपने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़कर आप किसी नॉर्मल से कामकाज के ऊपर लग गए हैं और यही अपना मुकद्दर समझ बैठे हैं कि बस जी गरीब बंदे हैं, क्या पढ़े, हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, हमारे पास तो कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सरकारी गवर्नमेंट नौकरी नहीं हासिल कर सकते या कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो ये सारे आपके मायूसी के वहम हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से, अल्लाह ताला की उम्मीद से, अल्लाह ताला की जो बरकतें हैं उनसे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। वसीयत है मुसलमान, हमें ये अपना अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा हुआ है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसने जितनी सही यानी कोशिश की उसने उतना ही पाया, कि जिसने जितनी मेहनत की, जितनी कोशिश की, उसको उतना ही मिलेगा। तो नाजरीन, अपने आप को जाया मत करें। आप पढ़ लिख कर भी खुद को जाया कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी मायूसी है और मायूसी गुनाह है। आपने अगर मैट्रिक किया है, इंटर किया है, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई करें, उनके इम्तहानात की तैयारी करें, तैयारी करने के बाद उनको पास करके उनके इंटरव्यूज पास करें तो आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ होने से तो बहुत बेहतर है कि आप गवर्नमेंट जॉब पे चले जाएं। अपना कारोबार बिजनेस होना तो बहुत आला अजाज की बात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपना कारोबार, अपना घर और अपनी सवारी, उसमें बरकत है। ये तो बड़ी बात है। लेकिन अगर आपके पास अपना कारोबार, अपना बिजनेस नहीं है, आपके पास इतना सरमाया नहीं है, या आप जमींदार नहीं है कि आपके पास बहुत सारी जमीनें हों या बहुत बड़ा कारोबार हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप मैट्रिक या इंटर हैं या आप सिंपल बीए एफए हैं, तो फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट की अगर भर्तियां आती हैं उनमें अप्लाई करें और उनकी जो भर्ती की कैटेगरीज की जो बुक्स मिलती हैं उस इम्तहान की तैयारी के लिए तो वो आप लें। जैसे कि पीपीएससी की तैयारी होती है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके तहत आप 9वें स्केल में, 9वें स्केल में, 11वें में, 14वें में, 16वें तक भर्ती हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी जॉब है। आप गवर्नमेंट की नौकरी लगते हैं तो गवर्नमेंट की जॉब के अंदर आपकी उतनी ही पढ़ाई के अंदर आपको बेहतरीन मुस्तकबिल मिल सकता है। आप एक बाशऊर होंगे, आप बाकरदार होंगे और आपका जो घर का चूल्हा है वो एक अच्छे अंदाज में और म्यारी अंदाज में चल सकता है। तो ये कहना कि हमने क्या कर लेना है, हमारे पास सिफारिश नहीं, पैसा नहीं, तो ये सब गलत बात है और मायूसी की बातें हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट की भर्ती आती है उससे मुतल्लिका उसकी बुक परचेज करें। बुक परचेज करने के बाद उसको पढ़ें, उसकी स्टडी करें और उसके इम्तहान की तैयारी करें। पहले एनटीएस भी पेपर लेते रहे हैं, अब भी कुछ हाज़िर नाज़िर होते हैं। उसके बाद अब जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान होते हैं, पीपीएससी के। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे सिंपल भी है, तो फिर आप पीएमएस का इम्तहान दे सकते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का इम्तहान दे सकते हैं, जो सूबाई लेवल पे होता है। अगर आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं तो आप सीएसएस का इम्तहान दे सकते हैं। ये कोई फरिश्ते नहीं है जो आसमानों से उतरते हैं और वो सीएसएस पास करते हैं। ये हम ही में से लोग हैं, आप में से लोग हैं जो लोग सीएसएस का इम्तहान पास करते हैं, पीएमएस का इम्तहान पास करते हैं या पीपीएससी का इम्तहान पास कर सकते हैं। तो मेरे नौजवानों, आप हरगिज भी मायूस ना हो और पढ़ लिख कर अपने आप को जाया ना करें कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं।
آپ کے پاس ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ ایک بک خریدنے میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا، اس بک کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں، جو آپ نے میٹرک میں انٹر میں پڑھا اس کو دہرائیں، اس کو بار بار دہرائیں گے، بار بار پیپروں کی تیاری کریں گے تو آپ کسی اچھی جاب پہ اپلائی کر کے جاب لے سکتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی گورنمنٹ جاب آج کل کے دور کے اندر ایک بہترین ذریعہ معاش ہے۔ بڑے ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ طوفان آئے، آندھی آئے، بارش آئے، گورنمنٹ جاب لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے تنخواہ تو ملے گی ملے گی۔ کہ آندھی طوفان بھی آئے مطلب کہ ابھی نبی ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوگی، آپ بیمار شمار ہو گئے ہیں، کچھ چھٹیاں ہو گئی ہیں، آپ نہیں جا پائے، یا کچھ چھٹیوں کے دوران آپ نوکری نہیں کر سکے، تو پھر بھی گورنمنٹ جاب ایک ایسی جاب ہے کہ آپ کو وہاں پہ سہولتیں ملتی ہیں، آپ کو وہاں سے گورنمنٹ کی چھٹیاں بھی ملتی ہیں، اور چھٹیوں کے باوجود آپ کو آپ کی پے پوری ملتی ہے، کوئی ڈیڈکشن، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔ تو ایک اچھا ذریعہ معاش ہے، آپ کو اچھا روزگار مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹر کرنے کے بعد شارٹ ہینڈ کورسز کرتے ہیں، اور شارٹ ہینڈ کورسز کرنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کمپیوٹر کے اوپر جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ اچھی بنا لیتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اوپر ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہو، شارٹ ہینڈ آپ کو آتا ہو، تو آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اسٹینوگرافر بھرتی ہو سکتے ہیں۔ اور اسٹینوگرافر کا جو ڈائریکٹلی سکیل ہے وہ 14واں سکیل ہے، 14 سکیل سے بھی ہوتے ہیں، وہ 16 سکیل پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 14 اور 16 سکیل والے جو لوگ ہیں یہ اچھی پے لیتے ہیں، اچھی ارننگ ہوتی ہے ماہانہ ان کی۔ وہ کم از کم ایک مزدور سے، ایک فیکٹری ملازم سے جو دن رات جو محنت کرتا ہے گرمی میں سردی میں جا کے، ان سے تو بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اسٹینوگرافرز کے لیے اچھے کمرے ہوتے ہیں، اچھے رومز ہوتے ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن، اور اگر سردی ہے تو وہاں پہ ہیٹر لگے ہوتے ہیں، آفیشیلی جاب ہے، تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، آپ پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں اور مایوس نہیں ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا سفارش نہیں ہے، یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی۔ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرٹ پہ ہو رہی ہیں، اور میرٹ کے اندر امتحانات لیے جاتے ہیں، اور میرٹ کے اوپر ہی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے اقتدام ہیں، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہیں وہ جابس آتی ہیں، ویکنسیز آتی ہیں، بھرتیاں آتی ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپنے جو مستقبل ہے اس کو روشن کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو آنے والے وقت میں آپ مزدوری سے، بے روزگاری سے اور فیکٹری ملازمین سے بچا سکتے ہیں۔ فیکٹری میں بھی بہت ساری اچھی اچھی جابس ہوتی ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو اچھی جابس مل سکتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر جو ہے وہ گورنمنٹ جاب ہو سکتی ہے، اگر آپ کے پاس کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، آپ کے پاس زمیندارہ نہیں ہے، آپ کے پاس جاگیر نہیں ہے، تو آپ پھر اپنی پڑھائی کو، اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں یہ سوچ کر کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا میرے پاس سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں مت سوچیں، کیونکہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے اقتدام ہیں جن کے اندر آپ جا کے آپ اپنے آپ کو میرٹ کے اوپر بھرتی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرے نوجوانوں آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اسی لیے تو دین اسلام کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی گور تک آپ کو پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور فرض اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے، تو گویا یہ فرض ہم نے ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر حکمت بھی چھپی ہوئی ہے کہ کوئی بھی جو قوم ہے وہ تعلیم و تربیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس نے تعلیم کے بغیر ترقی کی ہو۔ تو میرے نوجوانوں، اگر آپ نے کم بھی پڑھا، زیادہ نہیں پڑھ سکے، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر جتنا پڑھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کے اوپر اپنی گرپ رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی اچھے شعبے کے اندر جا سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں، فیوچر میں آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ہائی فائی نہیں تو کم از کم آپ مڈل سٹینڈرڈ میں رہتے ہوئے بے روزگاری اور غربت کی لکیر جو ہے اس سے نیچے تو رہنے سے بچ سکتے ہیں، آپ ایک متوسط طبقے کے اندر آ سکتے ہیں جس کا اچھا گزر بسر ہوتا ہے، اچھا معیار زندگی، مناسب معیار زندگی ہوتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی پڑھائی لکھائی کو خراب نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، جتنا پڑھا اس کے اندر گرپ لے کے آئیں، اس کی بار بار اسٹڈی کریں، بار بار جو ہے وہ پڑھائی کریں۔ آپ ایک مرتبہ ایک اٹیمپٹ میں پاس نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں،
کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دوسری اٹمپٹ دے لو، پھر اسی ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے تو دوبارہ سے اسٹڈی کر کے پھر اس کے اندر اٹمپٹ کر لو، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی صورت میں اپنی اٹمپٹ کو کامیاب کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے جتنی صحیح جتنی کوشش کی ہے اس کو اتنا ملے گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ایک اچھے مقام پہ جا سکتے ہیں، اور وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اپنی پڑھائی لکھائی کو ضائع نہ کریں، اور پڑھائی لکھائی کے بغیر آپ زندگی میں کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آج کے ہمارے موضوع کے مطابق پڑھ لکھ کر خود کو ضائع نہ کریں، اس حساب سے کہ آپ کچھ نہ کچھ اگر بہتر کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سمپل پڑھا ہے تو سمپل یعنی ایف اے بی اے یا میٹرک آرٹس کے ساتھ کیا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، یا کسی جاب میں نہیں جا سکتے، یا کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کا ایک وہم ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجئے اور خدا را اپنی صلاحیت کو پہچانیں، اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان اور اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو آنے والے وقت میں جو آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے آپ ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں، بہتر راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ایسی ہی معلوماتی اور موٹیویشنل اور قانونی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔